اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ البیان کی آج ہماری 33ویں نشست ہے اور ہم سورہ الگ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابتدائی 5 آیتوں کا ہم نے گزشتہ نشست میں مطالعہ کر لیا تھا، تو انشاءاللہ ہم باقی سورہ کو آج مکمل کریں گے۔ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ ابتدائی 5 آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ جی میری میں ریکارڈنگ شروع نہیں کر سکا جی کہ ہمارے جو ہے رزاق بھائی صاحب اگر وہ ریکارڈنگ شروع کر دیں، میں نے ان کو پوسٹ بنایا ریکارڈنگ کی غرض سے میں پھر اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ جی پلیز یہ رزاق بھائی اگر آپ شروع کر دیں یا مجھے پوسٹ بنا دیں۔ جی ہو گئی ہے ریکارڈنگ شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم مطالعہ البیان کی 33ویں نشست کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 32ویں نشست میں ہم نے سورہ الگ کا مطالعہ کیا تھا اور اس کی ابتدائی 5 آیات پڑھی تھیں۔ ہم آج کی نشست میں اس سے آگے کی جو باقی آیات ہیں 19 تک ان کا مطالعہ کریں گے، اور ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں سلسلہ کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ 7ویں سورہ سے ہم مطالعہ کریں گے، 7ویں آیت سے ہم مطالعہ کریں گے، 6ٹھی آیت سے معذرت۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری۔ اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے پیغمبر، ہرگز نہیں۔ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آیات اور ان کا ترجمہ آپ نے سن لیا، دیکھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا۔ اس میں جو بعض الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے جو آپ کی لغت میں، آپ کی زبان میں پہلے سے موجود ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں تاکہ آپ کا انس ان کے ساتھ زیادہ بڑھ جائے۔ انسان کا لفظ ہے، استغنا کا لفظ ہے، اور اسی طرح رب کا لفظ ہے۔ استغنا یعنی یہ عام طور پر ہماری زبان میں استعمال ہو جاتا ہے بے نیاز ہونے کے معنی میں۔ اسی طرح رب کا لفظ ہے، اسی طرح رجوع جس سے رجا کا لفظ اسی سے متعلق ہے، اسی طرح عبد کا لفظ ہے، صلی نماز کے مفہوم میں آپ استعمال کرتے ہیں، اسی طرح خدا ہدایت کے مفہوم اس کو آپ جانتے ہیں، تقوی کے لفظ سے آپ واقف ہیں، امر کے لفظ سے آپ واقف ہیں، اسی طرح قذبہ تکذیب جھٹلانے کے مفہوم سے آپ واقف ہیں، یعلم علم کا مفہوم رکھتا ہے، اس سے جاننے کا مفہوم رکھتا ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح اللہ تو ہمارے دلوں میں، ہماری وجود میں اس کی ہستی موجود رہتی ہے، اس سے تو ہر شخص کو واقف ہونا چاہیے اور ہے بھی۔ دوسری طرف دیکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ جن سے واقف نہیں ہوں گے، تو بظاہر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے اردو حصے کے اندر کہ جس سے آپ جانتے نہ ہوں، جس سے واقف نہ ہوں۔ اس کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔
اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے پیغمبر، ہرگز نہیں۔ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہ چند آیات ہیں، لیکن ان کا مضمون جو ہے وہ بہت عظیم الشان ہے۔ ان کے مفہوم کو جو استاد گرامی نے اپنے نوٹس میں بیان کیا ہے ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 15 نمبر نوٹ دیکھیے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے، یعنی دنیا کا مال و منال اور ترقی و کامیابی حجاب بن گئی ہے اور لوگ اپنے آپ کو خدا سے مستغنی خیال کرنے لگے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی مال و دولت، جو بھی اس کو چیزیں ملتی ہیں زندگی کے حوالے سے، اس کے ارد گرد مال اسباب کے حوالے سے، اور جو ترقی اور کامیابیاں اس کو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، وہ اصل میں اس کے راستے میں، اس کو صحیح طرف دیکھنے کے راستے میں، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے راستے میں یا حق شناسی کے راستے میں حجاب بن جاتی ہیں، یعنی پردہ بن جاتی ہیں، اور وہ زیادہ تر انہی میں مشغول رہتا ہے اور مستغنی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے حق سے یا پروردگار کے خیال سے یا اپنی آخرت کے خیال سے۔ اس کو انہوں نے واضح کیا ہے، اور بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ 16 نمبر نوٹ دیکھیے، اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اس نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اشارہ ہے اس صورتحال کی طرف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قریش کے اندر کھڑے ہو کر نماز کا سلسلہ شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو بنیادی عبادت ہے، اور سب سے پہلے اسی کا حکم دیا جاتا ہے پیغمبروں کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقاعدہ طریقے سے نماز کا سلسلہ شروع کیا بیت اللہ کے اندر بھی اور باہر بھی، تو لوگوں نے اس کو، یعنی قریش نے، کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اس عمل کو روکنے کی کوشش کی۔ تو یہ یعنی کتنی بیہودہ بات ہے، کتنی غلط بات ہے کہ ایک بندہ، ایک خدا کا بندہ اپنے پروردگار کے آگے سر بسجود ہونے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پستی کی بات، اس سے بڑی پستی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ، اگلا نوٹ دیکھ لیجئے پہلے، اسی طرح ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے اور اس سے آگے بھی یہی معاملہ ہے۔ ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، تو یہ اصل میں جب اس بدبخت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کفار قریش ہیں، یعنی اس سے ظاہر ہے کہ کوئی خاص شخص مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ ان کی پوری جمعیت کو، جو اس وقت ان کے سرخیل تھے، جس میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا اور اس طرح کے باقی لوگ تھے۔ تو ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو روکنے کا، اللہ کی عبادت سے روکنے کا، تو اس کے لیے لفظ بدبخت استاذ نے اس کے اندر بریکٹ میں استعمال کیا ہے، اور اصل میں وہی یہ کام کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف بندے کا لفظ جو استعمال کیا ہے، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم یا آپ کو مخاطب کر کے تو نہیں کہا، بلکہ ضمیر غائب کی صورت میں، یعنی تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو روکتا ہے، یعنی اس میں نکرہ استعمال کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو آپ پر ایمان لانے والی جو جمعیت ہے اس کو بھی روک رہا ہے۔ تو اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو مفہوم کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمے کے اندر ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، تو ڈاٹس کا اصل میں یہاں حذف کر دیا گیا ہے ایک حصہ۔ بعض اوقات جیسے ہم اپنی زبان میں بھی ہوتا ہے، ہر زبان کے اندر، اردو زبان میں بھی، فارسی زبان میں بھی، باقی زبانوں میں بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب بہت ہی انتہائی درجے کی کوئی بات کرنی ہو تو اس میں ابتدائی جملہ بول دیا جاتا ہے، اگلا جملہ اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر آپ
یہ نہیں کریں گے تو پر بات ختم کر دی جاتی ہے اور اگلی بات نہیں کی جاتی، وہ پہلے ہی اگر کے اندر پوری طرح موجود ہوتی ہے، اور اگر اگلی بات کر دی جائے تو اس کی شان ہے، جو اس کا سٹریس ہے وہ محدود ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اگلے کو بیان نہیں کریں گے، حذف رکھیں گے، محذوف رکھیں گے، اس جملے کے اندر نمایاں نہیں کریں گے تو اس کی شان زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ زبانوں کے اندر یہ طریقہ سب زبانوں کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اصل جملہ جو اصل بات ہے، جو حذف ہے، وہ کیا ہے، اس کو استاذ گرامی نے اپنے نوٹ میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے 17 نمبر نوٹ پہ لکھتے ہیں کہ معاملے کی سنگینی احاطہ بیان سے باہر ہے، اس لیے جواب شرط حذف کر دیا ہے۔ جواب شرط کہتے ہیں کہ جب ہم جملہ بولتے ہیں اگر سے، تو اگر کا مطلب جب شروع ہوتا ہے یا جب سے جملہ بولتے ہیں کہ جب آپ وہاں گئے تو سے آگے جو جملہ شروع ہوتا ہے اس کو ہم جواب شرط کہتے ہیں، اور جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے اس کو ہم شرط کہتے ہیں۔ تو یہاں تم نے دیکھا اسے، جو ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، اور اسی طرح ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہوتا، یہ ہے وہ شرط کا جملہ۔ ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، یعنی اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو تو کے آگے کیا بات ہے؟ تو کے آگے جو بات ہے وہ استاذ نے یہاں واضح کر دی ہے۔ آپ ذرا یہ 17 نمبر کے آگے جو جملہ دیکھیے، ذرا دیکھو تو، اب آپ اس ذہن سے اس جملے کو پڑھیے، اس آیت کے اس حصے کو پڑھیے، ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو تو کیا اس روکنے والے نے اپنی شامت نہیں بلائی؟ یعنی یہ بات اس کے اندر آپ سے آپ موجود ہے کہ پروردگار کی زمین پر ایک اللہ کا برگزیدہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور ایک دوسرا شخص بدبخت انسان اس کو روک رہا ہے، تو کیا جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کیا اس نے اپنی شامت نہیں بلائی؟ یعنی اپنے آپ کو اس نے خدا کے عذاب کے حوالے نہیں کر دیا؟ یہ مفہوم ہے اس کے بعد۔ تو آپ اس مضمون کو جتنا پھیلاتے جائیں وہ اس کی اتنی ہی سنگینی بیان ہوتی چلی جائے گی، لیکن اگر اس جملے کو یہاں بیان کر دیا جائے تو وہ بالعموم وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی بھی زبان کے اندر اس کے اندر وسعت زیادہ پیدا کرنی ہو تو اس کے حصے کو جو آپ سے آپ نمایاں ہو رہا ہو اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ پھر آگے بھی اسی طرح دیکھیے کہ ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، اب یہ بھی شرط آ گئی ہے، اس کا جو جواب شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ 18 نمبر پر دیکھیے آپ، تب کیا اس نے جہنم نہیں خریدی؟ تو اب آپ آیت کو اس تناظر میں پڑھیے، میں پھر جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا تو کیا اس نے جہنم نہیں خرید لی؟ تو یہ بھی بات آپ سے آپ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کے اندر پورے کا پورا مضمون جو ہے اس نوعیت کا کہ اس نے یہ نہیں کر لیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے نہیں کر لیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عطاب کے حوالے نہیں کر لیا، اس نے جہنم نہیں خرید لی، اس نے اپنی شامت نہیں بلا لی، اس نے ایک طرح سے جنت کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر لیا۔ یہ تمام جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس تو کے بعد اس کے اندر موجود ہیں جو آپ سے آپ واضح ہو رہی ہیں۔ تو اس سے آپ ایک بلیغ کلام اور ایک بڑے کلام کہ وہ کیسے اپنے آپ کو صادر کرتا ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ تفہیم ظاہر ہے کہ ہم چونکہ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے لفظوں کو، اس کی باتوں کو، اور اس میں تفسیر میں جو استاذ نے کام کیا ہے، جس طریقے سے سمجھایا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑی سی اس نوعیت کی چیز جس کو ہم کسی حد تک فنی کہہ سکتے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارا اصل مقصد اس سے حاصل ہو جائے کہ ہم اس کو قرآن مجید کو جو اس کا صحیح ترین مفہوم ہے، چونکہ ایک ٹیکسٹ ہے، اس کا صحیح ترین مفہوم ہے، اس تک رسائی کی کوشش کریں، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے ذہن میں اور اس کے ذریعے سے اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ تو 16 نمبر نوٹ بھی غالباً شاید رہ گیا وہ پڑھنے سے،
بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اب ان کی سرکشی کو ممثل کر کے دکھا دیا ہے۔ ممثل کہتے ہیں یعنی بالکل اس کو ایک طرح سے مجسم کر دیا ہے۔ سرکشی ایک ایسی چیز ہوتی ہے یا کوئی ایسا نقطہ نظر یا خیال یا تصور جو ایک خیال میں ہوتا ہے یا تصور میں ہوتا ہے، جب وہ عمل میں ڈھل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مجسم ہو گیا ہے، وہ ایک طرح سے عمل میں آ گیا ہے، وہ ایک طرح سے ممثل ہو گیا ہے، بالکل ایک تمثیل کی صورت میں، ایک شبیہ کی صورت میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو قرآن کی دعوت پر خدا کے آگے سجدہ ریز ہونا تو ایک طرف یہ ایسے ظالم ہیں کہ خدا کے ایک بندے کو سجدوں سے روک دینے پر اتر آئے ہیں۔ تو اس میں ایک اور بات بھی اس کے اندر دیکھ لیجئے جو براہ راست تو نہیں ہے لیکن ضمناً میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، بندے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ اس سے آپ اس چیز کو جان سکتے ہیں کہ عند اللہ کے نزدیک جو پیغمبر اور پروردگار کا تعلق ہے وہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے، پروردگار اور اس کے عبد کا تعلق ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہ جو تعلق ہے یعنی یہ انسانیت کا کوئی کم تر درجہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ یعنی عبد ہونا، اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا، یہ انسانیت کا سب سے بڑا درجہ ہے، انسانیت کا سب سے بڑا شرف ہے، انسانیت کی عظیم معراج ہے کہ انسان بندگی کے مرتبے پر پہنچ جائے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا انسان جو پیغمبر اپنی قوم کے اندر ہوتا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا ہے عبد کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اگر اللہ کا بندہ ہے تو ہماری حیثیت، ہماری نوعیت کیا ہوگی اپنے پروردگار کے آگے؟ تو پروردگار کے آگے ہم اور باقی تمام انسانوں کی حیثیت ایک انسان ہی کی ہے، لیکن ہمیں جس معراج تک پہنچنا چاہیے وہ معراج ہے بندگی کی معراج۔ بندگی یا اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنا، یا اللہ تعالیٰ کی ماتحتی میں آنا، یا اللہ تعالیٰ کے آگے سربہ سجود ہونے کی جگہ پر آنا، یا اللہ تعالیٰ کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال دینا جس کو بندگی ہم کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری معراج ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا پن ہے جب وہ اس جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو سب سے بڑی شخصیات تاریخ میں آئی ہیں اللہ کے پیغمبر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو عظیم ترین لفظ استعمال کیا ہے وہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے آگے نماز کی صورت میں سربہ سجود ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو ظاہر ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اور جانتے رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِیَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَةَ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی۔ پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو، اور سجدہ ریز رہو، اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ یہ مقام سجدہ ہے، تو یہاں ہم رک کر اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ جس کنڈیشن میں موجود ہیں، جس صورتحال میں بھی موجود ہیں، ظاہر ہے ہم اس وقت ایک کلاس کے اندر ہیں، تو ہم اسی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنگوں کر لیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں سجدے کے حوالے سے، جس کو سجدہ قرات کہتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ جان لیجئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یا اس کی نوعیت کیا ہے۔ یہ ایک اگرچہ سورہ سے ہٹ کے بات ہے، لیکن چونکہ ہماری تعلیم کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کو بھی جان لینا چاہیے کہ جو سجدہ قرات ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، اس کی حقیقت کیا ہے یا اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا
طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھتے تھے۔ زندہ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ قرآن مجید ہر وقت نزول ہو رہا ہے، یعنی قرآن مجید کے احکامات ایک زندہ الفاظ کے طور پر ایک طرح سے حی و قیوم شخصیت کی طرف سے ہر وقت نازل ہو رہے ہیں۔ تو وہ الفاظ جب آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ بات آپ کے سامنے آتی ہے، وہ حکم آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں، آپ اس کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن مقامات پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیا جائے، اگر کوئی بات کی گئی ہے تو اس بات کا جواب دیا جائے یا اس پر کوئی رسپانس کیا جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ اس طرح کے موقعوں پر، مثال کے طور پر یعنی جب شکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت آتی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تو قرآن مجید کے اندر یا تلاوت کے اندر جب اس طرح کی ہدایت آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے شکر کے کلمات بھی اپنے طور پر ادا کرتے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کہا جاتا کہ اگر یہ سوال پوچھا جاتا کہ الستو بربکم، کیا میں آپ کا پروردگار نہیں ہوں، تو آپ کی طرف سے بلا کا جواب آتا کہ بالکل یقیناً آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اس طرح ایک زندہ تعلق جو ہے قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود تھا۔ تو قرآن مجید کے اندر اسی طرح جب سجدے کا حکم آتا، جیسے کہ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ اور تم اس بات کا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، اور سجدہ ریز رہو اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ سجدہ ریز ہو جائیں، تو اس موقع پر سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے آپ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے جواب تھا اس بات کا، اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی صورت میں آتی تھی۔ جب بھی قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے نماز کے اندر یا نماز سے ہٹ کے، تو اس کا اہتمام فرماتے۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کی نوعیت نماز کے یا باقی ہماری زندگی کے جو عام معاملات ہیں ان کے اندر کوئی دینی شریعت کی نوعیت نہیں ہے، اس کا تعلق آداب سے ہے۔ یعنی یہ جو بھی کسی بھی چیز کے آداب ہوتے ہیں، کسی بات کو سننے کے آداب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ کی تعریف کی جائے گی تو ہمیں اس موقع پر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کے اندر کسی موقع پر اگر یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، تو قدم قدم پر ہمارا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا ایک اظہار قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور اس کی یہ صورت آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اور اس میں بھی بعض علماء کی اس میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی جو استاد گرامی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ جس بھی کیفیت میں موجود ہوں، اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانے کا اظہار کرنا ہے۔ جیسے ہی اس طرح کی بات آئے تو آپ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ پڑھا رہے ہوں، تو آپ اسی حالت میں ایک طرح سے اللہ کے آگے جھک جائیں۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں یا آپ کوئی اور گفتگو کر رہے ہوں تو اس موقع پر اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو لیکن اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس سیشن کو روک کے باقاعدہ طور پر جس طرح آپ نماز میں سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر یہ محسوس کریں کہ اس پر اطمینان نہیں ہوا تو بعد ازاں مثلاً اس سیشن کے بعد یا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں جہاں باقاعدہ اس طریقے سے، تو آپ بعد میں بھی ان سجدوں کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے۔ جس پر آپ کے دل کا اطمینان ہو آپ اس کو اختیار کر لیجئے، اور اس کا سر تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ حضوری سے ہے۔ تو یہ ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے آ گیا۔ اس میں کوئی ایسی چیز میں دیکھ لوں کہ جو آپ کی واسجد واقترب یعنی قریب ہونے کے مفہوم میں ہے، یہ ہماری زبان میں موجود ہیں الفاظ۔ اور دوسری طرف جو لفظ ہے تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی۔ چوٹی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں ہندی کا لفظ ہے، اردو زبان میں ہندی ہی سے آیا ہے، اور اس کو ہم مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جو اوپر کی چیز ہوتی ہے، پہاڑ کے جو اوپر والے حصہ ہے اس کے لیے بھی ہم چوٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات سر کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ پیشانی
کہ جو سر کے وہ بال جو پیشانی کے اوپر گرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین جو اپنی چٹیا بناتی ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اس کے استعمال ہیں۔ تو یہاں یہی مطلب ہے کہ جو انسان کے ایک طرح سے جہاں سے پکڑ کر انسان کو گھسیٹا جاتا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے سر کے یا پیشانی کے بال ہوتے ہیں جہاں سے اس کو پکڑ کر گھسیٹنے کا ایک عمل ہوتا ہے، اور جس کا مظاہرہ ہم نے اپنی زندگی میں یا کسی نہ کسی پہلو سے دیکھا ہوگا یا اس کا ایک اندازہ ہمیں موجود ہے۔ تو یہ وہ مفہوم ہے۔ اسی طرح جو ہم نشیں وہ بلا لیں اپنے ہم نشیں کہتے ہیں جو آپ کی نشست میں بیٹھنے والا ہے، ساتھی ہے آپ کا، جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے۔ پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں۔ سرہنگ اصل میں یعنی آپ کی جو افواج ہیں، جو آپ کے ہراول دستے ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے پہلوان یا بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ہم بھی ان کو بلا لیتے ہیں۔ تم لوگ بھی ان کو بلا لو اور ہم بھی ان کو بلا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے چیلنج کی بات ہے کہ اگر تم اس سرکشی پر اتر آئے ہو تو پھر ہمارا معاملہ بھی تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی۔ پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ اس میں یہ بھی واضح رہے کہ یعنی جب ایک مرتبہ آپ جیسے اس وقت ہم سیشن کر رہے ہیں تو اللہ کے حضور میں ایک مرتبہ ہم سجدہ ریز ہو گئے ہیں، تو یہ تفہیم کے لیے اس آیت کو ہو سکتا ہے بار بار پڑھنا پڑے، تو یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس کو پھر بار بار دہرایا جائے۔ اصل میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا مقصود ہے۔ مفہوم دیکھیے کہ اصل الفاظ ہیں 19 نمبر، اصل الفاظ ہیں ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ یہ پچھلی آیت میں لنصفہم بالناسیہ سے بدل ہیں۔ ان میں سے اگرچہ معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے، لیکن یہ نکرہ موصوفہ ہے، اس لیے معرفہ سے بدل واقع ہو گیا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ بدل کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کی جگہ پر دوسرا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہم کہیں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر علوی، تو ڈاکٹر علوی جو ہے وہ صدر پاکستان کا بدل ہوگا، یا ڈاکٹر علوی صدر پاکستان، تو صدر پاکستان جو ہے وہ ڈاکٹر علوی کا بدل ہوگا۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ اردو ہر زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو بعد میں آنے والے الفاظ ہیں یہ ایک طرح سے اس کا بدل ہیں، گویا کہ ایک طرح سے اس کی وضاحت ہیں، اور وضاحت بعض اوقات نکرہ کی صورت میں بھی آ جاتی ہے اور معرفہ کی صورت میں بھی آ جاتی ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی فنی بات ہے، اس لیے چونکہ اس میں دونوں پہلو موجود ہیں، بعض لوگ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اگر ایک حصہ آپ اس کو بدل کہہ رہے ہیں تو اگر ایک حصہ نکرہ ہے تو دوسرا بھی تو نکرہ ہونا چاہیے، یا ایک حصہ معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہونا چاہیے، تو اس کا جواب استاد گرامی نے دیا ہے۔ ہرگز چنانچہ یہی سرہنگ ہیں، یہ دیکھیے، پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں اور ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں۔ چنانچہ یہی سرہنگ ہیں جو بدر کے موقع پر آسمان سے اترے اور ان کے مقابلے میں قریش کی پوری قوت و جمعیت خس و خاشاک بن کر رہ گئی، یعنی بالکل گھاس پھوس بن کر رہ گئی، ان کی ہستی ہی ختم ہو گئی، کوئی وجود ہی ان کا باقی نہیں رہا۔ بدر کے اندر تمام کی تمام جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل تہہ تیغ ہو گئی بدر کے میدان میں، سوائے ابو لہب کے جو بچا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، اور وہ بھی اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اگلا نوٹ دیکھیے، ہرگز نہیں، تم اس بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ 21 نمبر دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ اپنے موقف پر صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہو اور حق و باطل کی اس کشمکش میں نماز اور سجدوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، ان کے لیے فرمان ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی
کہ لوگ آپ کو نماز سے بھی روکیں گے، لوگ آپ کو دین کی تبلیغ سے بھی روکیں گے، ہر طرح کی رکاوٹ آپ پر ڈالی جائے گی، لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے موقف پر، اپنے طرز عمل پر اور اللہ کی اطاعت پر صبر و استقامت کے ساتھ، صبر کہتے ہیں یعنی ثابت قدمی کے ساتھ، اور استقلال کے ساتھ، اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، پائے استقلال آپ کے مستحکم رہنے چاہیے، استقامت کے ساتھ جمے رہو، اور حق و باطل کی اس کشمکش میں، یعنی آپ حق کی طرف کھڑے ہیں اور آپ کے مقابل میں باطل ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلتی چلی آئی ہے، حق و باطل کی اس کشمکش میں جب آپ کو مدد حاصل کرنی ہو، انسان کو ضرورت پڑتی ہے، تو مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نماز اور سجدوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کریں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو میری مدد یعنی پروردگار کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سورہ یہاں پر مکمل ہو گئی ہے، اور اب ہم اگلے حصے کی طرف آتے ہیں، لیکن اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ہم سوالات پہلے لیتے ہیں یا بعد میں لیتے ہیں۔ میرا خیال اگر کوئی اس کی تفہیم سے متعلق سوال ہے تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ چھوٹا سا آیت کے حوالے سے تو نہیں، لیکن جس طریقے سے ایک دو جو الفاظ ہیں وہ آئے ہیں ان کی میں بھی تشریح کے لیے کہ سم ٹائم اللہ تعالیٰ جب بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، اور جیسے ابھی غازی صاحب نے ایک لفظ یوز کیا ہے کہ بدبخت، تو یہ اس کانٹیکس میں یا کس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے؟ جب اللہ کہتا ہے اللہ کی لعنت ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور جب غازی صاحب نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس بدبخت کو دیکھا تو وہ دیکھیں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کو۔ اصل میں جو دو ہی رویے ہیں انسانوں کے اس کشمکش کے اندر، جس کو ہم حق اور باطل کی کشمکش کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں چیزوں کا شعور ودیت کیا ہوا ہے، پھر اس کی رہنمائی بھی کے لیے بھی بے شمار اسباب کی پیدا کیے ہیں، خارج میں بھی، معاشرے کی صورت میں بھی، اور اسی طرح اللہ کے پیغمبروں کی صورت میں بھی، کتابوں کی صورت میں بھی تمام اہتمام کیے ہیں، اور ان تمام اہتمامات کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو کہ وہ حق اور باطل میں سے حق کا انتخاب کرے، باطل کی طرف نہ جائے۔ تو اس میں ایک لوگوں کا رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز سے رہتے ہیں، نہ حق کی طرف زیادہ جھکتے ہیں نہ باطل کی طرف زیادہ جھکتے ہیں۔ تو ایک رویہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے، ایک رویہ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح حق کی طرف جھک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے پورے حمایتی بن کر علی الاعلان اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا جو گروہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو اس کے مقابلے میں سرکشی کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ایک طرح سے حق کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سچی بات کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کی دشمنی کو اپنے لیے کا فیصلہ اپنے زندگی کے لیے کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، وہ اصل میں بدبخت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں طے کر دیا ہوتا ہے، ایک طرح سے انہوں نے اپنے عمل سے طے کر لیا ہوتا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے طے کر دیا ہوتا ہے کہ یہ میری طرف سے راندہ درگاہ ہیں، یہ میری طرف سے لعنتی ہیں، یہ دھتکارے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا سامان اس طرح کر لیا ہے کہ ان کا اچھا بخت نہیں ہے، یہ نیک بخت نہیں ہے، یہ اب بدبخت ہو گئے ہیں، یعنی ان کا جو بخت کا انجام ہے یا ان کی قسمت کا جو انجام ہے برا ہی ہونے والا ہے۔ تو یہ لعنت، یہ پھٹکار، یہ ایک طرح سے راندہ درگاہ کرنا، یہ ایک طرح سے دور، ایک طرح سے خدا کو یعنی ایک طرف اپنے قریب کرنا ہے لوگوں کو، اور دوسری طرف اپنے آپ سے دور کرنا ہے، نفرت کا اظہار ہے۔ تو نفرت کے اظہار کے لیے لعنت کے الفاظ، بدبختی کے الفاظ، اس نوعیت کی چیزیں آتی ہیں، اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں کہ جو اصل میں پروردگار کے مقابلے میں سرکشی کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی میں کچھ کہہ پایا؟ اگر آپ کا سوال یہی تھا تو جی تھوڑی سی ہو گئی یہی کہ مطلب جو مجھے جو ہو رہی تھی کہ جب ہم ایز اے انسان جو کہ ہم لمیٹیڈ ہوتا ہے ہمارا کنٹرول بھی کسی کے اوپر، تو
جب ہم غصے میں ہوتے ہیں سم ٹائم ہم ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اس میں تو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے، تو پھر وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے جیسے ہم بھی تو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو یا اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ بھی وہی الفاظ استعمال کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، اس کو ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، سب کچھ ہے، تو کیا ضرورت ایسی ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ یہی استعمال کر رہا ہے اس طرح سے؟ یہ اب آپ کا سوال واضح ہوا ہے، یعنی پہلے میں نے ایک دوسرے زاویے سے، اس کی بیک گراؤنڈ کے زاویے سے، تو اب آپ کا سوال واضح ہوا ہے، تو اس میں جو میری گزارش یہ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار، دو تین باتیں اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار جب انسانوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب انسانوں کو کوئی پیغام دیتے ہیں، جب ابلاغ کا کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی بات کی کمیونیکیشن کا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ طریقہ اسی زبان کا ہوتا ہے جس زبان کو انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی عربی زبان جو ہے وہ پروردگار نے تخلیق نہیں کی، اس کے اسالیب پروردگار نے تخلیق نہیں کیے، یہ انسانوں ہی کی جو کثرت ہے اور اس کے ساتھ ان کا تعامل ہے، ان کا عمل ہے، اسی کے ذریعے سے ہر زبان تشکیل پاتی ہے، اور اسی طرح عربی زبان بھی اسی لحاظ سے تشکیل پائی ہے۔ تو عربی زبان کے اندر رہتے ہوئے پروردگار نے اپنی بات کہنی ہے، ایک بات تو یہ جان لینی چاہیے۔ تو اس کے لیے اگر جو پروردگار نے جب کسی کو برا کہنا ہے، کسی کو غلط کہنا ہے، کسی کے لیے سزا کی بات کرنی ہے، تو اس کے لیے وہی اسالیب استعمال ہوں گے جو اسالیب انسانوں کی زبان کے اندر موجود ہیں۔ کوئی نئے اسالیب اگر اللہ تعالیٰ تشکیل دیں گے تو وہ پھر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکیں گے، ایک بات تو یہ واضح رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ عدالت کا ہے اور ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت لگا رکھی ہے، اس عدالت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے اور ان سب کو پتہ چلے جو اس وقت مخاطبین موجود ہیں، ان کو پتہ چلے، یعنی جو سننے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے، اور جو سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جو مخاطبین ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے، اور جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے محض سن رہے ہیں بات، ان پر بھی واضح ہو جائے کہ اصل میں معیار کیا ہے، اس عدالت کے اندر کون لوگ ہیں جنہوں نے لعنت کی جگہ پر آ کر کھڑے ہونا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ دھتکارے جانا ہے، جن کے لیے جہنم کا فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دھتکار دیے گئے ہیں۔ خدا نے ان کو اعلیٰ ترین منصب پر رکھا تھا، لیکن وہ شیطنت کے منصب پر آ کر بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھتکار دیے گئے۔ تو یہ خدا کی جو عدالت ہے، اس کا فیصلہ انسانوں کو سنایا جانا ضروری ہے، ورنہ یہ معلوم ہی نہیں ہوگا اگر پروردگار اس سختی کا اظہار نہ فرمائیں۔ آپ گھر کے اندر دیکھ لیجئے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، تو ایک بچہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ اقدام کرتا ہے، دوسرا بچہ سرکشی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو اس کو ڈانٹنا پڑے، اس کو سمجھایا نہ جائے، اس کے لیے سختی کا رویہ اختیار نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نتیجتاً ایک دن وہ بچہ بھی اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی فطرت ہے جس سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے، یعنی ایک تو ان کو براہ راست بتانا ہوتا ہے، اور دوسرا ان کے ذریعے سے دوسروں کو بتانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ یہ بدبختوں نے تو یہ کام کیا ہے، لیکن تم اس بدبختی کی جگہ پر نہ کھڑے ہو جانا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے لعنت یا بدبختی کے الفاظ استعمال فرمائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر تو خوف پیدا ہوگا، یا دوسرے انسان کے اندر جو سننے والا ہے وہ اس سے اللہ کی پناہ مانگے گا کہ میں اس پوزیشن پر جا کر کھڑا ہوں۔ تو پروردگار ہماری ہی، یعنی پروردگار اس سے بے نیاز ہیں، لیکن ہماری تعلیم کے لیے، ہماری سہولت کے لیے، اور پورا ایک عمل جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ اس میں اپنی جو بات ہے اس کا براہ راست ہم تک اظہار یا ابلاغ کے لیے یہ اسالیب اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا احساس یہی ہے کہ اگر یہ نہیں کیے جائیں گے تو وہ تفہیم اس سطح پر نہیں ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کا تعلق ہے اور جو اس سے ایک طرح سے خوف کا تعلق ہمیں قائم کرنا چاہیے، اس کی بھی تفہیم نہیں ہو سکے گی۔ جی، لیکن اس پر گفتگو مزید کی جا سکتی ہے۔ آپ مجھے وقت تھوڑا سا بتا دیجئے کیا ہوا تاکہ ہم پھر اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ 10:43 ہو گئے۔
جی ٹھیک ہے. یہ آخری حصہ ہے. اس کا عنوان جو ہم اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے لیے کے اندر ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے نقطہ نظر سے ایسی ہوتی ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان تو ہو گئی ہیں لیکن ہمارے لیے ان سے کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے, کیا مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے, یا کیا چیز ہم اپنے عمل میں اختیار کر سکتے ہیں, اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو آج کی نشست میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اسی آیت کی بنیاد پر وہ آیت میں نے لکھ دی ہے اور اس کا عنوان ہے سرکشی. تو سرکشی چونکہ یہاں زیر بحث آئی ہے اور یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو جس کے ساتھ انسان مشغول ہو جاتے ہیں یا جس کے اندر انسان پڑ جاتے ہیں, اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, ہم سرکشی کا, نافرمانی کا اور اس نوعیت کے الفاظ سنتے رہتے ہیں اور پروردگار کی سرکشی کے الفاظ بھی آتے رہتے ہیں. قرآن مجید نے بار بار اس کا حوالہ دیا ہے. تو اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں کہ سرکشی در حقیقت ہے کیا. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سرکشی کیا ہے. تو سرکشی کا مطلب ہے کہ کسی انکار پر جم جانا, یعنی کوئی بات آپ کو کہی جا رہی ہے کسی بڑے کی طرف سے, کسی ایسی اتھارٹی کی طرف سے جو اس بات کو کہنے کا حق رکھتی ہے, اس کی طرف سے کوئی بات کہی جا رہی ہے اور آپ اس کے انکار پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ گریز کر لینا اور ایک یہ ہے کہ واضح انکار کر دینا, اور انکار کے اوپر جم جانا, اس پر قائم ہو جانا پوری طرح. اس کے لیے ایک دوسرا جو اس رویے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ سرکشی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ وہی ہے کہ جب ابلیس نے پروردگار کے حکم پر سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا, تو اصل میں یہ براہ راست سرکشی کا اظہار تھا جو ابلیس نے, یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایک مخلوق ہے, یہ جانتے ہوئے کہ اللہ پروردگار عالم اس کو ایک لمحے کے اندر اس کو ختم کر سکتے ہیں, یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے اپنے پروردگار کے آگے اس کی اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا تھا. تو یہ رویہ جو ہے یہ اس کی بڑی مثال ہے. اور اسی طرح فرعون کا رویہ, اسی طرح نمرود کا رویہ, اسی طرح باقی جو تاریخ کے اندر اور ہمارے زمانے میں بھی ہر جگہ پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے سرکش ہوئے ہیں, جو بعض اوقات اپنی قوم کے سرکش ہوتے ہیں, بعض اوقات اپنی خاندان کے سرکش ہوتے ہیں, بعض اوقات اپنے پروردگار کے سرکش ہوتے ہیں. تو یہ مختلف صورتیں ہیں, لیکن انکار پر جم جانا یہ اس کا مفہوم ہے سرکشی کا. اس کو مزید سمجھ لیجئے کہ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے, اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں, میں اس پر ڈیٹیل سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں ایسا رویہ ہے کہ جو بعض اوقات انسانوں کے اندر پایا ہی جاتا ہے اور اس کی بنیاد ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے, جس کو بڑھاتے بڑھاتے انسان پھر اس جگہ پر آ جاتا ہے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. تو یہ رویہ بہت ہی برا رویہ ہے اور اسی کے نتیجے میں ہر طرح کی جو غلطی ہے, ہر طرح کا جرم ہے اور باقی تمام چیزیں اسی کے نتیجے میں آگے بڑھتی ہیں. تو اس لیے اس کو ابتدا ہی سے کنڈیم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے مقابل میں اپنے بچوں کو, اپنے طالب علموں کو, اپنے ماحول میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بحیثیت مجموعی تمام پہلوؤں سے انسان کا رویہ ایک سرکش انسان کا نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے ایک جگہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بالکل چھوٹی عمر میں, اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو والدین کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اوپر ایک اتھارٹی رکھتے ہیں اور یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں, ہمارا خیال رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں اور جو بھی وہ کام کہہ رہے ہوتے ہیں بالعموم, تو وہ کام جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ہماری ہی بہتری کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک نوعیت کے بچے یہ ہوتے ہیں کہ جن کا طرز عمل تعمیل کا ہوتا ہے, بات کو ماننے کا ہوتا ہے. ایک بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا طرز عمل بات کو نہ ماننے کا ہوتا ہے.
تو یہ طرز عمل اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس وقت ہی سے اس کی ابتدا ہو گئی تو پھر آہستہ آہستہ انسان کے اندر وہ عادت، وہ انکار کی عادت پختہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس پر توجہ رکھنی چاہیے والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کو سرکش نہ ہونے دیں۔ اسی طرح اساتذہ کے سامنے طلباء بیٹھے ہوتے ہیں کلاس کے اندر، آپ نے بھی اپنی کلاسوں کے اندر دیکھا ہوگا، اسی طرح اپنے گھر کے اندر بھی دیکھا ہوگا، تو دونوں طرح کے رویے آپ کو نظر آتے ہیں۔ کچھ بچے سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں جن کو سزا بھی ملتی ہے، اور بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اینڈ تک چلتے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ گریجویشن میں، ماسٹرز میں چلے جائیں گے تب بھی ایک ہی نوعیت کا رویہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پہلو سے آپ اس کو دیکھیے کہ حکومت یا حکمران وہ ایک اتھارٹی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا حالات کی طرف سے یا کسی معاشرے کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے معاملات کو دیکھیں، تو وہ ایک طرح سے فادر کی جگہ پر یا ایک طرح سے بڑی جگہ پر بیٹھی ہوئی اتھارٹی ہے۔ تو وہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ سرکشی کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو کر اس کے جو قوانین ہیں اس کی تعمیل نہیں کرتے، اور بعض لوگ ہیں اس کی تعمیل کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشرہ ہے، اسی طرح آپ اپنی جاب کے اندر جو کام کرتے ہیں، اسی طرح جو اخلاقی رویے ہیں، اسی طرح دنیا کے ارد گرد میں جو چیزیں ہیں، تو آپ کو بحیثیت مجموعی انسانوں کے اگر کہا جائے تو دو یا اس کو مزید تقسیم کر لیں تو تین رویے ہی سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ سرکشی کا رویہ ہے، ایک رویہ تعمیل کا رویہ ہے، ماننے کا رویہ ہے، تسلیم کا رویہ ہے، اور ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان نہ زیادہ تعمیل کی طرف راغب ہوتا ہے، یعنی گویا کہ وہ اپنی زندگی سے یا اپنے معاملات سے تھوڑا سا بے نیاز سا ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ نہ وہ سرکشی کی اس کو زیادہ پرواہ ہوتی ہے، کبھی سرکشی ہو گئی اور کبھی تعمیل ہو گئی، لیکن دونوں بے سوچے سمجھے رویے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین رویے کہہ لیں، لیکن بنیادی طور پر یہ دو ہی رویے ہیں جو انسانوں کے ہم دیکھتے ہیں۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ سرکشی ظاہر کیسے ہوتی ہے یا اس کا اظہار کہاں کہاں ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ایک عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکشی وہ ہے جب کسی نے اظہار کر دیا تو وہ سرکشی ہو گئی، لیکن سرکشی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے خیالات کے اندر سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص فرض کریں کہ پروردگار پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن خوف فساد خلق کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کرتا کہ کہیں میں اس سوسائٹی میں رہتا ہوں جہاں میں نے اپنے ایسی چیز کا اظہار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں مارا جاؤں گا، تو وہ اپنی اس چیز کو چھپا کر رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے تو سرکش ہے، اندر سے تو جرم پر کھڑا ہوا ہے، اپنے خیالات کے لحاظ سے تو غلط جگہ پر کھڑا ہوا ہے، لیکن کسی اور وجہ سے وہ رکا ہوا ہے۔ تو خیالات کی سرکشی پھر جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ خیالات جو ہیں وہ عمل میں ڈھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری سرکشی کا جو پہلو ہے وہ نظریات کا ہے۔ نظریات میں اس میں معنوں میں استعمال کرتا ہوں کہ وہ نظریات جو اصل میں انسان کو سرکشی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نظریہ کہ انسان کی مادر پدر آزادی ہونی چاہیے، کہ اس کو اتنی آزادی ملنی چاہیے کہ وہ جو مرضی کرے، اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہے تو زیادتی کر لے، کسی کے ساتھ انصاف کرنا چاہے تو انصاف کر لے، اچھائی کرنا چاہے تو اچھائی کر لے۔ تو یہ ایک حد سے زیادہ تو یہ نظریہ بھی نتیجتاً انسان کو سرکشی پر لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے نظریات جو الحاد پر مبنی ہیں، خدا کے انکار پر مبنی ہیں، اسی طرح معاشرے کی بغاوت پر مبنی ہیں، حکومتوں سے لڑنے اور ان کی بغاوت پر مبنی ہوتے ہیں اگر وہ حق کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہوں، اسی طرح مختلف چیزیں، یا خاندان کو توڑنے کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تمام اس نوعیت کے جو نظریات ہیں وہ اپنے نظریے کی بنیاد پر سرکشی کے نظریات کہلاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا آپ پہلو دیکھ لیجئے، وہ ہے عمل کی سرکشی۔ یعنی عمل کی سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں نظریات میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں خیالات میں ہوتی ہیں، لیکن اس کو پھر ہم اپنے اظہار میں لے آتے ہیں۔ یعنی کسی نے کہا کہ یہ کام کیجئے تو آپ نے اس کی خلاف ورزی کی، حکومت نے کہا کہ اشارہ نہ توڑیے اور آپ نے اشارہ توڑ دیا،
نظام نے, قانون نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ پارلیمان کی بالادستی تسلیم کیجئے, آپ نے پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. فلاں نے یہ کہا کہ یہ کام کیجئے, جو اتھارٹی تھی, تو آپ نے اس کو ماننے سے واضح انکار کر دیا. تو یہ عمل کی صورتیں ہیں. تو یہاں تک میں نے آپ کو یہ واضح کیا ہے کہ سرکشی کیا ہے اور وہ کن کن صورتوں میں اپنا ظہور کرتی ہے. یہاں ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ سرکشی اور کوتاہی میں فرق ہوتا ہے. یعنی کوتاہی ایک اور چیز ہے اور سرکشی ایک اور چیز ہے. بعض اوقات اظہار میں دونوں ایک ہی جیسی لگتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر ماں نے بچے کو کہا کہ اٹھ جاؤ اور اسکول جاؤ یا فلاں کام کرو, اور اس نے وہ کام نہیں کیا. اور ایک دوسرے موقع پر بھی ماں نے یہی کہا اور بچے نے یہ کام نہیں کیا. لیکن اس کا فیصلہ بچہ جانتا ہے اور اس کے بعد اس کا عمل بتائے گا کہ یہ محض کوتاہی تھی, محض غفلت تھی, محض سستی تھی, یا اصل میں وہ انکار پر جم کر کھڑا ہوا تھا کہ ماں نے کہہ دیا میں نے نہیں ماں کی بات ماننی. تو یہ جو جگہ ہے, تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان, اور عموماً انسان کوتاہی ہی میں کھڑا ہوتا ہے. تو اس لیے ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. جو کوتاہی پر کھڑا ہوا انسان ہے, غفلت میں کھڑا ہوا انسان ہے, اس کو کبھی ہمیں سرکش نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ جب ہم اس کو بار بار سرکش کی گالی دیں گے تو وہ پھر کوتاہی کے درجے سے اوپر اٹھ کر سرکشی کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو اس کو اپنی اصل کی طرف واپس لے کے جانا چاہیے. تو اس لیے ان دونوں چیزوں میں فرق کو اپنے عمل میں بھی, اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اپنے خارج کے حوالے سے بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اب جو سب سے اہم بات ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری گفتگو کی جا رہی ہے, وہ آپ یہ دیکھیے کہ آیت اب میں پڑھنے لگا ہوں. آیت یہ ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یہاں تک ہم پڑھتے ہیں انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے. اب اس کی وجہ بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے. اس لیے سرکشی کی وجہ یہ ہے, کیوں سرکشی کر رہا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. الراہ استغنی, یعنی اس نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ لیا ہے, بے نیاز سمجھ لیا ہے کہ نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, جو میری مرضی ہے, جو میرا دل چاہے میں کروں گا, اور میرے ساتھ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے یہ, اور اگر ہوا بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بے نیازی ہے جو اصل میں دروازہ کھولتی ہے سرکشی کا. تو یہ بہت ہی یعنی سرکشی اگر بہت بڑا جرم ہے تو اس کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ یہ بے نیازی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا کھول کے بیان کریں تو میں اس کی اگر ایک ترتیب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو وہ کیسے انسان سرکشی پر پہنچتا ہے. تو بالعموم ایسا ہوتا ہے, اس کو آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, اپنی ذات کے حوالے سے بھی کیا ہوگا. اپنے اعمال پر غور کیجئے, وہ اعمال جو آپ کی ذات کے اندر کبھی نہ کبھی سرکشی کا باعث بنے ہیں یا سرکشی کا مظہر بنے ہیں, یا وہ نظریات جو کبھی نہ کبھی آپ کے وجود کے اندر سرکشی کا اظہار بنے ہیں. اسی طرح آپ خارج میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ لوگ سرکشی کا مجسم, ممثل نمونہ نظر آتے ہیں, تو وہ ان کے حوالے سے بھی دیکھیے کہ معاملہ چلتا کیسے ہے. تو انسان تو بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے, بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے, ہر طرح کی ہدایت کا سامان اس کو دیا ہے, اس کے اندر نیک و بد کا شعور رکھا ہے. اس کے باوجود یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سرکشی کی راہ کو اختیار کر لے؟ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے غفلت کا, کوتاہی کا. یعنی جب ہم سرکشی کے راستے پر چلنے کی طرف جاتے ہیں تو پہلا سٹیپ غفلت کا ہوتا ہے. ہم سستی, کاہلی اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر معاملات سے انحراف کرنا شروع کر دیتے ہیں, کاموں کو انجام دینے سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے گھر کے اندر, اپنے تعلیمی اداروں کے اندر, اپنے والدین کے سامنے, اپنے اساتذہ کے سامنے, بڑوں کے سامنے, اسی طرح محلے کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے سامنے, اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر اپنے شہر کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, اپنی حکومت کے اندر
تو ایک آہستہ آہستہ پہلا رویہ غفلت کا رویہ ہوتا ہے کہ ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں، ہم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے، ہم اس سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہی رویہ بے نیازی میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ پہلے تو غافل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل تو کسی نہ کسی حد تک چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن غفلت، سستی اور اس طرح کی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں اور ہم بہانہ کر کے اپنے آپ کو ایک طرف کر لیتے ہیں۔ دوسرا جو مرحلہ ہے اس میں وہ بے نیازی اس کو کہنا چاہیے، جو اصل میں اسی سے پھوٹا ہوا ہے۔ بے نیازی یہ ہے کہ پھر ہم اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو ہوتا ہوتا رہے، یعنی وہ غفلت اتنی بڑی عادت بن جاتی ہے، جو سستی ہے، کاہلی ہے، وہ اتنی بڑی عادت بن جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر انسان بے نیاز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی بے پرواہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، میرے اپنے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے خارج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بالعموم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کی پرواہ نہ کرے، اپنے وجود کی تو وہ پرواہ رکھتا ہی ہے، لیکن بالعموم وہ خارج کے جو معاملات ہیں اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، ان سے وہ بے نیاز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے وہ یہ کہ یا تو وہ کوئی ایک عام سا آدمی ہو تو اس بے نیازی کے سفر کے بعد سوسائٹی سے کٹ جاتا ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی لاڑ میسر ہو، وہ کوئی ایسی چیز میسر ہو، یعنی کچھ نعمتیں میسر ہیں، مثال کے طور پر اس کو اقتدار مل گیا، مثال کے طور پر اس کو دولت مل گئی، مثال کے طور پر اس کو کوئی پوزیشن، کوئی مقام مل گیا، مثال کے طور پر اس کو کوئی ایسا منصب مل گیا، وہ عدالت کا ہو سکتا ہے، وہ فوج کا ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور منصب ہو سکتا ہے، یا کوئی اس نے ایسا بڑا کام یا ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی جو غیر معمولی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان کے ساتھ یہ غفلت، بے نیازی اور یہ ساری چیزیں شامل ہوں، تو اگر وہ اس نوعیت کا انسان ہے جو خدا کی طرف سے ایک طرح سے اس کو بہت کچھ ملا ہوا ہے، تو پھر بے نیازی سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ انانیت ہے۔ وہ پھر انانیت کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی بات کی میں توجیہ کر رہا ہوں، میں تعویل کر رہا ہوں، میں پریزنٹیشن کر رہا ہوں، وہی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے سوچنے کا عمل، اس کے اپنے آپ کو ملامت کرنے کا عمل، اور کسی ملامت کرنے والے کی بات کو سننے کا عمل، اپنے ضمیر کی عدالت جو لگی ہے یا اپنے ضمیر کی جو آواز ہے اس پر کان دھرنے کا جو اس کا رویہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بالکل انانیت کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ میں اپنی اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اللہ پروردگار عالم کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، یہی وہ سرکشی کا مقام ہے جس کے بعد انسان اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں ہی ہوں اور میں جو بات کروں گا وہی بات صحیح ہوگی، باقی پوری دنیا ایک طرف آ کر کھڑی ہو جائے وہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لوگ ہیں، یعنی فرعون اسی نوعیت کی شخصیت ہے، ابلیس اسی نوعیت کی شخصیت ہے، اور ہماری دنیا کے اندر اس طرح کے بے شمار نام ہیں جن کو ہم جان سکتے ہیں۔ اب آگے جو خاتمے کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، تفصیل زیادہ ہو گئی، آگے آپ دیکھیے کہ یہ سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی رویہ انسان اختیار کرتا ہے تو اس کو بے نیازی کا، تو پروردگار نے اس کے بارے میں فرمایا کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا ہے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ گیا ہے کہ ٹھیک ہے سرکشی کر لو، ٹھیک ہے جو کچھ کرنا ہے، 2-4 دن کی زندگی ہے اس کے اندر کر لو، لیکن یہ موقع میں نے اس لیے دیا ہے، یہ غفلت کا، یہ بے نیازی کا، یہ انانیت کا، یہ سرکشی کا موقع میں نے اس لیے دیا ہے کہ میں نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ کو اس کی اجازت، ایک طرح سے چھوٹ دے دی ہے کہ آپ سرکشی بھی کر لیں، پروردگار کے آگے مقابلے میں بھی آ کر کھڑے ہو جائیں، یہ موقع میں نے آپ کو دے دیا ہے، لیکن نتیجہ جو نکلنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ یہ ہے کہ پھر پلٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے نا، جب میرے پاس آنا ہے تو پھر میں اس سرکشی کو معاف نہیں کروں گا،
ہو سکتا ہے کہ کسی کوتاہی کو معاف کر دوں، کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے تو میرے آگے سر گڑگڑایا جائے، معافی مانگ لی جائے تو میں بڑی سے بڑی چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سرکشی کو معاف کرنے کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں خدا کو چیلنج کرنے کی بات ہے۔ تو سرکشی بہت ہی بدترین جرم ہے، اس کو اپنے وجود کے ریشے ریشے سے نکال کر باہر پھینکنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ آپ کو یہ تانا بھی دیں گے، اس نوعیت کا تانا بھی دیں گے کہ بھئی آپ تو بالکل ہی ایک کمزور سے انسان ہو گئے، آپ میں تو جان ہی نہیں رہی۔ بالکل نہیں، آپ کو جہاں جان کا مظاہرہ کرنے کا موقع ہے وہاں بھرپور جان کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہاں بھرپور عزم و ہمت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن جہاں تعمیل کا مقام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا مقام ہے، جہاں حق کے آگے، صحیح بات کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا مقام ہے، وہاں آپ کو پوری طرح سر تسلیم خم کرنا چاہیے، جھک جانا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو یہی صحیح رویہ ہے، اور اس پر کسی اس طرح کی تنقید کو، کسی اس طرح کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تو بالکل ہی جھک گئے ہیں، یا اس طرح کا تاثر نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ آخر میں بھی جو جملہ میں نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ سرکشی سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس بات کو ہر وقت اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں، تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ نہ آپ غفلت کے دروازے میں داخل ہوں گے، نہ اس کے بعد بے نیازی کی جگہ پہنچیں گے، نہ انانیت کا ایک بدترین مقام حاصل ہوگا، اور نہ پھر آپ سرکشی کی جگہ پر جائیں گے۔ اور وہ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنے ذہن میں یہ قائم رکھیں کہ انا الی ربک الرجا، یعنی بے شک تیرے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی پروردگار کی طرف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اپنے پروردگار ہی کے لیے ہیں، اور ہمیں اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی بات ہے جس کو ہر وقت ملحوظ، ہر وقت مستحضر رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔